خوشی کی بات ہے. جہاں تک میری انٹروڈکشن کا سوال ہے, میرے پیارے استاد نے آپ کے سامنے مجھے انٹروڈیوس کیا, لیکن میں بھی تھوڑا سمجھتا ہوں کہ تھوڑی بہت میں بھی اپنی طرف سے آپ کو اپنی انٹروڈکشن دوں. میرا جو تعلق ہے وہ سوگام سے ہے, سوگام کپوارہ, جو آپ سب کو معلوم ہے. سوگام بہت فیمس ولیج ہے لولاب میں, ایون کہ پورے کشمیر میں. اور میں بائی برتھ بلائنڈ ہوں, یعنی نابینا ہوں. آنکھوں کی روشنی بہت کم ہے, حالانکہ دن میں تھوڑا سا دکھتا ہے, باہر دیکھ لیتا ہوں, بٹ اندر جب روم میں آتا ہوں تو بہت مشکل ہوتی ہے دیکھنا. اور میری جو بیسک ایجوکیشن ہوئی وہ ایک سرکاری اسکول سے ہوئی. اس کے بعد میں نے 12th پاس بھی ایک گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سوگام سے کیا, اور جہاں پہ میرے یہاں پہ سینئر بھائی بیٹے ہیں شوکت صاحب, اور میرے وہاں پہ سینئر تھے 1 سال. اور اس ہائر سیکنڈری میں اسٹوڈنٹ جنرل سیکرٹری بھی رہا ہوں. اور شروع سے ہی مجھے سوشل ایکٹیویزم میں, پولیٹیکل ایکٹیویزم میں, کلچرل ایکٹیویٹیز میں, سپورٹس ایکٹیویٹیز میں مجھے شوق رہا ہے, اور ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز میں مجھے شوق رہا ہے. اور اس کے بعد میرا ایڈمیشن گورنمنٹ ڈگری کالج سوگام میں ہوا, لیکن فارچونیٹلی اسی ٹائم پہ میرا ایڈمیشن علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بھی ہوا, میری سلیکشن ہوئی. تو جب میں وہاں پہ گیا تو میں پہلے وہاں پہ بہت تنگ آیا, اور میں ہر روز اتنا انسان اپنے والد کو بھی تنگ نہیں کر سکے گا جتنا میں اس ٹائم پہ اپنے پیارے استاد محترم شفیع صاحب کو تنگ کرتا. ہر روز سر میں یہاں نہیں پڑھوں گا, پڑھنے کی مجھ سے تنگ آمد بہن پر کی بہت سر ہر وقت کرا فون, اور میں ان کو بہت تنگ کر رہا تھا. اور سر نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ ہمت کریے, آپ مت ڈریے چیزوں سے, آپ مطلب لڑیے, انشاءاللہ آپ کا بھی دن ہوگا. اور میں آپ کو یہی بتاؤں کہ BA جب میں نے BA کمپلیٹ کیا تو ایون لیکن آئی سائٹ, اس کے بعد بھی میں نے ٹاپ کیا اپنے ڈپارٹمنٹ میں, اور میں ٹاپر رہا اپنے ڈپارٹمنٹ میں. بوائز کالج میں BA آنرس میں نے پولیٹیکل سائنس میں کیا. اس کے بعد میں نے ماسٹرز جو ہیں وہ پولیٹیکل سائنس سے ہی کیا, اور ماسٹرز کے دوران ہی میں نے UGC نیٹ JRF کوالیفائی کیا, اور وہ بھی میں نے جنرل میں ہی کوالیفائی کیا. میں نے وہ ڈسیبلٹی کوٹا میں نہیں بلکہ جنرل کوٹا میں ہی وہ میں نے کوالیفائی کیا. اس کے بعد ریسنٹلی میرا ایڈمیشن ہوا اس یونیورسٹی میں, پولیٹیکل سائنس PhD میں میرا ایڈمیشن ہوا, اور وہاں پہ بھی میں نے جنرل میں 3rd رینک حاصل کی. اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ زٕ چیٖز آسن, اگر تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ زٕ چیٖز آسن, اکھ آسہِ اکھ مطلب اکھ گنٛدٕ جاے, یعنی مطلب اکھ گنٛدٕ پارک یا گنٛدٕ جاے ییٚتہِ واریاہ گنٛدگی آسہِ, اور دوٚیمہِ طرفہٕ آسہِ اکھ سُہ خوٗبصوٗرت باغ ییٚتہِ مُشکٕنۍ اَدفر آسن یِوان, تُہۍ کُکُن گٔژھِو؟ نہیں مجھے بولو کہاں جاؤ گے آپ, زور سے بولو, جہاں اچھی جگہ ہو. تو اسی طریقے سے جو علم ہوتا ہے, جو اچھی سوچ ہوتی ہے, وہ بھی اسی انسان کے ذہن میں جاتی ہے جس کا ذہن, اپنے ذہن کو صاف رکھنا ہوگا, ہمیں اپنے دل کو صاف رکھنا ہوگا. جب ہم اپنے دل کو صاف رکھیں گے, اپنے ذہن کو صاف رکھیں گے, الٹیمیٹلی ہمارے اندر پازیٹیو آئیڈیاز آئیں گے. اور جب وہ ہم پازیٹیو آئیڈیاز کس میں کنورٹ کریں گے, جب ہم آئیڈیاز کو کنورٹ کریں گے انٹو اپنی پریکٹیکل لائف میں, تو پھر ہماری پریکٹیکل لائف بھی بہت اچھی ہوگی, اور ہم ہر جگہ اپنے آپ کو اچھا فیل کریں گے. ٹھیک ہے نا, چاہے ہم کسی بھی فیلڈ میں جائیں, چاہے ہم ٹیچر بنے, چاہے ہم انجینئر بنے, چاہے ہم بزنس میں جائیں, ایون کہ چاہے اگر ہم مطلب کوئی دیکھیے ایک سوشل کنسٹرکشن ہے, اگر آپ نے دیکھا ہوگا سوشل کنسٹرکشن ایک کنسٹرکٹ کا کام مطلب وہ کرتا ہے, مطلب کانچ کرا نوید کام, ہم نے اس چیز کو بہت کم سمجھا ہے. کانچ کا کام کرا یہ ہم نے ایک سوشل کنسٹرکٹ کیا ہے, لیکن اگر ہم دیکھیں ہر ایک فیلڈ کا, ہر ایک چیز کی سماج کو ضرورت ہے. جتنا ایک ٹیچر کی سماج کو ضرورت ہے, اتنا ایک انجینئر کی بھی ضرورت ہے. جتنے ایک انجینئر کی ضرورت ہے اتنے ایک ڈاکٹر کی بھی ہے, اور جتنے ایک ڈاکٹر کی ہے اتنے ایک ڈرائیور کی بھی ضرورت ہے یا نہیں؟ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جس بھی فیلڈ میں جائیں وہاں پہ آپ پروفیشنل ہو, وہاں پہ آپ اچھے ہو, وہاں پہ آپ اپنا 100% دیں. جس بھی فیلڈ میں آپ جائیں, چاہے آپ بزنس کریں. اور جہاں تک بزنس کی بات ہے, میں آپ کے ساتھ اپنے ایک پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں گا. حالانکہ یہ سیشن تھوڑا ڈفرینٹ تھا, لیکن یہ تھوڑا سا میرے ساتھ بھی اس میں ایک میں اپنی بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. جب میں چھوٹا تھا, کلاس 3rd میں تھا شاید, اور تم وقت مارکیٹس میں آمت تم نئی چیز, تم تم 2 رۄپیہِ 3 رۄپیہِ تم ماسٹیوٹ لکچہ آس پیوان. میں نے کیا کیا, میں نے اپنے مطلب پاپا نے مجھے 30 روپیز دی. ٹھیک ہے نا, یہ سچ بول رہا ہوں آپ کو, اللہ پاک کی قسم سچ بول رہا ہوں. اور ان 30 روپیز میں نے کیا کیا, تو ماسٹیوٹ آئے میں 10 کیا آئے 10 ماسٹیوٹ.
اور میں نے کیا کیا بہ گوس گھر پتہ گھر اور ہمارا جو محلہ ہے چوٹی واڑی کا نام ہے اس میں وہ تب تک یہ آئیڈیا نہیں تھا مطلب وہ تب دکان پہ ووتمت کہ بہ گوس گھر پتہ گھر میں نے ان کو کہا کہ تھی رٹو مے نش ہیٚیِو مطلب یہ گھر پتہ گژھان کانٛہہ چیٖز کٕننہِ چھِ گژھان گھر پتہ گھر اسی طریقے سے میں بھی تھٲرڈ کلاس میں پڑھا تھا میں گھر مطلب بہ گوس گھر پتہ گھر کٕیِم تُہۍ ماچھ ٹوٗٹۍ مطلب 3 رۄپین ٲسٕم أنمٕژ کٕنان اوسُس 5 رۄپیہِ یعنی میرے ذہن میں شروع سے پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک بزنس کا بھی آئیڈیا تھا. یعنی اس محفل میں آیا جہاں پہ بزنس کی بات ہوئی لیکن میں اس سے بھی اپنے آپ کو ایلیمنیٹ نہیں کر رہا ہوں یعنی میں اس کا بھی انٹیگرل پارٹ ٹھیک ہے نا. اور جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ ہمارے جو گریٹ ایجوکیشنسٹ تھے گریٹ لیڈر تھے فادر آف دا نیشن تھے مہاتما گاندھی انہوں نے بھی کیا کہا تھا بریڈ اینڈ بیٹر کی انہوں نے بات کی تھی ہے نا. یعنی اپنے ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کماؤ بھی اور اس کے بعد مطلب ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ہمیں کمانا بھی ہمیں یہ ان چیزوں پہ بھی دھیان دینا ہوگا ٹھیک ہے نا. اور رہی بات جس سبجیکٹ سے میں تعلق رکھتا ہوں اگر اس کے ریلیٹڈ آپ کو کوئی گائیڈنس چاہیے اس کا کوئی اسٹوڈنٹ ہو اس کے کوئی مطلب نیٹ جے آر ایف کے لیے یا مطلب اور چیزوں اکیڈمک پرپز کے لیے تو اس کے لیے بھی میں آپ کے لیے حاضر ہوں. اور میں نے سر سے بھی بات کی تھی کہ میں آپ کے کالج میں آنا چاہتا ہوں اور سر نے بھی مجھے فارچونیٹلی مطلب اجازت دی اپنے کالج میں آنے کے لیے اور میں اس سر کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ مجھ جیسے مطلب ناچیز کو بھی سر نے کچھ سمجھا اور یہاں پہ مطلب انوائٹ کیا تو میں بہت ہی شکر گزار ہوں. تھینک یو.